بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بے شمار معجزات ہیں، اور ہر معجزہ عظمتوں کا حامل ہے، ہر معجزہ رفتوں کا حامل ہے، مگر ایک معجزہ انتہائی خوبصورت اور انتہائی ایمانوں کو مضبوط کرنے والا ہے۔ وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ حضرت الشمس ہے۔ مگر بعض احباب چونکہ اس چیز پر تلے ہوتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے عیب نکالنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس حدیث پاک کو ضعیف کہہ کے اس حدیث کا رد کر دیتے ہیں اور اس معجزے کا انکار کر دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس حدیث پاک کا متن اور اس حدیث پاک کی تخریج اور اس کی فنی حیثیت رکھنا چاہ رہا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ حدیث پاک کتنی عظمتوں کی حامل ہے، جس کے اندر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھ ہی مولا علی شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث پاک مروی ہے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوحا الیہ ورأسہ فی حجر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتر رہی تھی اور آپ کا سر اقدس مولا علی شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی گود مبارک میں تھا۔ فلم یصلی العصر، انہوں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا، علی نماز رہ گئی؟ جی حضور رہ گئی۔ علی ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور ادا ہی پڑھا دیں، کیونکہ بہت سارے لوگ بعد میں ایسے بھی آئیں گے، یقیناً مولا علی کے علم میں تھا کہ جو یہ کہیں گے کہ انہوں نے نبی پاک کی نیند پر نماز چھوڑی تو ان کی نماز قضا ہو گئی، حضور ادا ہی پڑھا دیجئے تاکہ اعتراض کرنے والوں کو منہ کھولنے کا موقع نہ ملے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی حضور مجھے ادا پڑھا دیجئے۔ اب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان خوبصورت الفاظ کو سنیے گا جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرض کی ہے۔ عرض کیا، اللہم ان علی جن فی طاعتک و طاعت رسولک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے مولا علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، میرے پروردگار فردد علیہ الشمس، علی پر سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز ادا کر لے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، فرأیتها، میں نے سورج کو دیکھا، غربت غروب ہو رہا تھا ہوا، ورأیتها طلعت، پھر میں نے اسے طلوع ہوتے بھی دیکھا، بعد ما غربت، غروب ہونے کے بعد۔ اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے کوئی ایرے غیرے نتھو خیرے محققین محدثین نہیں ہیں، بلکہ اکابر جید محدثین ہیں، اور اس میں مفسرین بھی شامل ہیں، اور ایسے محدثین کا نام آتا ہے اس حدیث پاک کو روایت کرنے میں جن سے فریق مخالف کے علماء بھی احادیث لیتے ہیں اور ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں، مگر شومی قسمت کہہ لے، مگر یہ کہہ لے کہ ان کو شاید اللہ پاک ایمان سے ہی محروم رکھنا چاہتا ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی بات آتی ہے تو وہ ایسی حدیثوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور انہی محدثین پہ ضعیف ہونے کا فتویٰ بھی گھڑ کے ٹھوک دیتے ہیں۔ اب سنیے گا، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس حدیث پاک کو روایت کیا، جلد 24 ہے، صفحہ نمبر 147 پر اس حدیث پاک کی تخریج کی ہے۔ اسی حدیث پاک کو امام حیثمی نے روایت کیا مجمع الزوائد کے اندر، اور جلد 8 ہے، صفحہ نمبر 297 پر روایت کیا ہے۔ امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں روایت کیا۔ امام ذہبی کا نام اس سے کون سا اہل علم ہے جو واقف نہیں ہے اور ان کی مضبوطی سے واقف نہیں ہے، وہ میزان الاعتدال کی جلد 5 صفحہ نمبر 205 پر اس حدیث پاک کی تخریج کر رہے ہیں۔ ابن کثیر جن کو سب مانتے ہیں، ہم سے زیادہ دوسرے لوگ مانتے ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر انہوں نے اس حدیث پاک کو لکھا، جلد 6 ہے، صفحہ نمبر 86 پر، صفحہ نمبر 83 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ قاضی ایاز مالکی کی شفا شریف، جس کو لوگ اس لیے گھروں میں پڑھتے تھے کہ مصیبتیں دور ہو جائیں، اللہ پاک کی رحمتیں آ جائیں، اتنی عظیم کتاب کہ جو اللہ کے فضل اور رحمت کو دعوت دیتی ہے، وہ اپنی
अश्शिफा के अंदर इस हदीस पाक की को रिवायत करते हैं, सफ़ा नंबर 400 पर। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफी, जिन्होंने 72 से 75 मरतबा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाई, और जिन अहादीस के बारे आपको कोई मसला होता उनकी सेहत के बारे, वो सीधा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा करते, इस्तिफसार किया करते। उन्होंने अल खसाइसुल कुबरा की जिल्द 2 सफ़ा नंबर 137 पर रिवायत किया। इसके बाद इमाम हलबी ने सीरत हलबिया की दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 103 पर भी इस हदीस पाक को रिवायत किया। इमाम कुर्तबी ने, और 1200-1300 साल पीछे के मुफस्सिर कुरान हैं, कोई बरेलवी नहीं है, या आप इसे ये कह दें कि हमारे किसी आलिम दीन ने आज के मुआशरे में घड़ के ये हदीस पाक को लिख दिया। ये इमाम कुर्तबी भी इसको लिख रहे हैं, और आप इसको अपनी तफसीर कुरान की 15वीं जिल्द सफ़ा नंबर 197 पर रिवायत कर रहे हैं। इमाम तबरानी ने इस हदीस की सनद पर जो तबसरा किया इंतहाई खूबसूरत है। आप फरमाते हैं, मुख्तलिफ असानीद के साथ इस हदीस को रिवायत करने के बाद फरमाते हैं, वरिजालु अहदिहिमा रिजालु सही। इस हदीस की असनाद में से एक सनद ऐसी भी है कि जिसके रिजाल सही हदीस के रिजाल हैं, वो सनद सही है, वो सनद ज़ईफ नहीं है। मौला अली शेर खुदा के बुग़्ज़ में, करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बुग़्ज़ में इस हदीस पाक का मुतलकन इनकार करने वाले अहबाब तवज्जो से समात फरमाएं। आप फरमाते हैं, रिजाल सही, इसके रिजाल सही हैं, गैर इब्राहिम बिन हसन के अलावा, कि उनके बारे लोग कहते हैं कि वो ज़ईफ हैं, तो कहते हैं सुनिएगा वो भी ज़ईफ नहीं है, इनको इब्ने हब्बान ने सही लिखा है, इनकी तौसीक की है इब्राहिम की, आप उसको ज़ईफ ना कहें, ये इमाम तबरानी लिख रहे हैं। इसके बाद इमाम तहावी ने मुश्किलुल आसार के अंदर इस हदीस पाक की तकरीर कई सनदों के साथ की, मुख्तलिफ मुकामात पर की, और आप फरमाते हैं इस हदीस के दीगर वलिल हदीसी तुरकुन उखरा, और भी इसके तुरुक हैं जो हजरत अस्मा से हैं, हजरत अबू हुरैरा से हैं, हजरत अली बिन अबी तालिब से हैं, हजरत अबू सईद खुदरी से हैं। आप किसी एक हदीस की सनद को, एक सनद को ज़ईफ कह लेंगे, सारी की सारी सनदें ज़ईफ नहीं हैं। और फिर समाप्त कीजिएगा, हजरत अबुल हसन अल फदली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमतों के मालिक हैं, मुहद्दिस कबीर है, इमाम है हदीस पाक के। उन्होंने इस हदीस पाक के बारे पूरा रिसाला लिखा है, मसअलती फी तस्हीही हदीसी रद्द शम्स, इस नाम से, और उन्होंने इस हदीस पाक की सेहत को बयान किया है। इसके बाद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफी ने कश्फुल लुब्स अन हदीस शम्स के बारे एक इस नाम से एक रिसाला लिखा इस हदीस पाक के बारे, और इस हदीस पाक की सेहत को बयान किया अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफी ने। और फिर इन्होंने खसाइसुल कुबरा के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफी ने इंतहाई खूबसूरत कलाम फरमाया। आप फरमाते हैं, इस हदीस की बाज असानी अला शर्त सही की शर्तों पर हैं। वकाल शैबानी फी हदाइकुल अनवार, इमाम शैबानी ने हदाइकुल अनवार के अंदर बयान किया। आप फरमाते हैं कि इसकी जितनी असनाद हैं उनमें से कई असनाद सही हैं। अब मैं इख्तिताम कर रहा हूं इस हदीस पाक की हदीस सनद पे, जो मैंने फनी गुफ्तगू करनी थी अल्लामा नबवी के कलाम पे, और उनकी अजमतों, उनकी बुलंदियों और उनके इल्म का कौन मुतरफ नहीं है। आप फरमाते हैं अल्लामा नबवी, क़ालल इमाम नबवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फी शरहिही अला मुस्लिम, इमाम नबवी अपनी शरह सही मुस्लिम के अंदर फरमाते हैं, ज़करल क़ाज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्ना नबियना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुबिसत लहु शम्सु मर्रतैन। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए 2 मरतबा सूरज को रोका गया था। तुसी एक बार ही नहीं मन दे, इन्होंने 2 मरतबा लिख दिया है अल्लामा नबवी ने। और फरमाते हैं काजी ने लिखा, काजी अयाज मालिकी ने लिखा कि 2 मरतबा सूरज नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए रोका गया है, आपके लिए सूरज को पलटाया गया है। ज़करा ज़ालिका तहावी, इमाम नबवी लिख रहे हैं, इसको इमाम तहावी ने भी लिखा। वक़ाला रुवातुहु सिक़ातुन, इस हदीस पाक के रुवात सिक़ा हैं। जब इतने बड़े बड़े आइमा कहें
کہ حدیث پاک کی سند ٹھیک ہے، راوی صحیح ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معجزے کو ماننے کے لیے حدیثیں بھی ہیں، راوی بھی صحیح ہیں، سندیں بھی صحیح ہیں، ائمہ کہے صحیح ہیں، آج کے مولوی کہیں کہ نہیں ہم اس حدیث پاک کو نہیں مانتے، تو پھر یقیناً یہ کہنا پڑے گا کہ دل میں کہیں نہ کہیں چور ہے جو یہ ماننے کے لیے رضامند نہیں ہونے دے رہا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شمس کو، سورج کو روکا گیا تھا۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ کوشش کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ ہمیں وہ محبت دے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو محبت مولا علی کو ملی تھی، یا اللہ ہمیں اس محبت کا ایک قطرہ عطا فرما دے، پھر یقیناً آپ کو ایسے وسوسے نہیں آئیں گے کہ جو حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کو ثابت کر رہی ہیں آپ ان کو ضعیف کہنے پہ مجبور ہو جائیں، ان وسوسوں سے پھر اللہ پاک محفوظ فرمائے گا۔ میں ایک حدیث، ایک قول مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کرنے لگا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ انہیں محبت میرے حضور سے کیسی تھی، وہ اپنے آقا کے کتنے عاشق تھے، کتنے دیوانے تھے۔ آپ جب اس محبت کا قطرہ مانگیں گے تو پھر یقیناً اللہ پاک دلوں کو نرم کر کے معجزات ماننے پہ ضرور آپ کو اللہ پاک راغب کر دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ قاضی ایاز نے لکھا، حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا، آپ یوں کہہ لیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے دل پہ کسی نے جا کر چوٹ لگائی کہ بتائیے تو صحیح لجپال آقا سے محبت کیسی تھی، آپ ان سے عشق کیسا کرتے تھے، جن کے لیے نمازیں بھی چھوڑ دیتے تھے، جن کے لیے اصل بھی چھوڑ دیتے تھے، عصر کی نماز بھی چھوڑ دیتے تھے، اور آپ بتاتے تھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زبان میں کہ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، بتائیں تو صحیح اس آقا سے محبت کتنی کرتے ہیں؟ تو آپ کا جواب سنیے گا۔ قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ شیر خدا فرمانے لگے، کانا واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا و من الماء البارد۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے ہمیں حضور سے محبت ایسی تھی کہ ہمیں اپنے مالوں سے بھی زیادہ محبت، اپنے آباء و اجداد سے بھی زیادہ محبت، ہمیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی ماؤں سے بھی زیادہ محبت تھی، اور جیسے کسی پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے ہمیں اس سے بھی کہیں زیادہ لجپال آقا سے پیار تھا۔ جب مولا علی جیسا پیار آ جاتا ہے تو پھر معجزات ماننے سے بندہ منکر نہیں ہوتا بلکہ سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کریم آقا کی سچی سچی محبت دے، اہل بیت سے عقیدت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔